اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کی دعا، دعا الاستخارہ۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، خیر چاہنا اللہ سے۔ استخارہ میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ القاء کرے گا، الہام کرے گا، کوئی وحی کرے گا، کوئی دل میں بات اتارے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو معاملے میں بھی استخارہ کرنا ہے اس میں ہم اللہ سے خیر چاہ رہے ہیں، خیر مانگ رہے ہیں۔ اور دعا کا مطلب سنو تو آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں۔ واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت میں سے تھوڑی سی طاقت مانگتا ہوں۔ واسألک من فضلک العظیم، تیرے بہت عظمت والے فضل میں سے تھوڑا سا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ فإنک تقدر، تو ہر چیز کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ولا اقدر، اور میں تیرے سامنے کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، میں تو محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، تو صمد ہے، میں ہر چیز کا محتاج ہوں۔ وتعلم، تو ہر چیز جانتا ہے۔ ولا اعلم، میں کچھ بھی نہیں جانتا، الا ما علمتنا، جو ہمیں تو سکھا دے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ وانت علام الغیوب، تو غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں جو ابھی نہیں ہوئی، آگے ہونے والی، وہ بھی تو جانتا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے ہمارے اللہ اگر تو جانتا ہے اور حقیقت میں تو جانتا ہے، اگر کا تیرے ساتھ سوال ہی نہیں آتا، تو ہر بات ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ ان ھذا الامر، یہ جو معاملہ، جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہوں، تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں۔ ویسمی حاجتہ، یہاں پر اپنے جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہے اس کو ذہن میں سوچے اور زبان سے اس کا نام بھی لے سکتا ہے۔ خیر لی، اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، دینی اعتبار سے، ومعاشی، دنیاوی اعتبار سے، روزی روٹی معاش کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور انجام کے، اس معاملے کے انجام اچھا ہوگا یا برا اس کے اعتبار سے، اگر خیر لی میرے لیے اچھا ہے، فقدر لی، تو میرے لیے مقدر کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اگر تو جانتا ہے، حقیقت میں تو جانتا ہے، اگر کا تیرے لیے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، تو جانتا ہی ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہوں، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، اور اپنے معاملے کا ذکر کرے، ذہن میں سوچے، استحضار کرے جس معاملے میں اللہ سے استخارہ کر رہا ہے۔ شر لی، اگر یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، نہیں ہونا چاہیے، آگے میرے اس کام میں نقصان ہوگا، فی دینی، دینی اعتبار سے، ومعاشی، دنیاوی اعتبار سے، وعاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے، فاصرف عنی، تو اس کام سے مجھے روک دے، ہٹا دے، واصرفنی عنہ، اس کام کو مجھ سے ہٹا دے، واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، اور میرے لیے جہاں کہیں خیر مقدر ہو وہ مجھ کو دے دے، اور پھر اس پر راضی کر دے، پھر میں کنفیوز نہ رہوں، اس کو لے کر خوش رہوں، کم ہو یا زیادہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ استخارہ کی دعا ہے۔ اس استخارہ کی دعا میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، خواب دکھتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بس یہ 2 رکعت دعا نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھنا ہے، اور دعا معنی مطلب سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بعد جو قدم اٹھائیں گے، یس یا نو، اللہ اس میں خیر رکھے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بخاری کی یہ حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، ایک چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کے رسول ہم کو استخارہ سکھاتے تھے۔ اور تم اللہ سے استخارہ کرنے میں کبھی شرم محسوس مت کرو، گویا کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، اللہ سے خیر چاہنا ہے۔ ہم مخلوق سے مشورہ کرتے ہیں تو اللہ سے مشورہ کرنے میں کیوں ہمیں شرم محسوس ہونا چاہیے؟ تو چھوٹے بڑے ہر معاملے میں اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء الاستخارہ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جتنے اہتمام سے قرآن کی آیتیں اور سورتیں
اللہ کے رسول ہمیں یاد کراتے تھے، ویسے ہی اہتمام سے اللہ کے رسول ہمیں استخارے کی دعا یاد کراتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں، چھوٹے یا بڑے معاملے میں اللہ سے خیر چاہنا چاہیے، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں پڑھ کے سونا ہے، خواب پہ کوئی معاملہ نہیں ہے، دن میں، رات میں، چلتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری دعا موجود ہے۔ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے جو بھی یس یا نو میں قدم اٹھائیں گے، اللہ اس میں خیر رکھے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ اچھا دے، آخرت میں سب کچھ اچھا دے، اور ہمیں آخرت میں آپ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم آمین۔